ایک تو سب سے بڑی اور عظیم نسبت تو سرکار علیہ السلام کی نسبت ہے نا، اس سے بڑی تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ دامادوں کے اعتبار سے کوئی عورت آپ کی والدہ سے زیادہ ظاہر خوش نصیب نظر نہیں آتی، اور اسی حوالے سے بہنوئیوں کے اعتبار سے ام المومنین حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا سے زیادہ ممتاز کوئی ہے نہیں. میں تو حیران ہوں کہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں اور وہ آپ کے بہنوئی، ذرا بتائیے لوگوں کو کہ کیا شرف اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ بعض چیزیں اجباری ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت ہیں. ویسے تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتی ہے، بے شک، لیکن بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اختیار دیا ہوتا ہے. جیسے احکام شریعت ہیں، اس میں کرنے نہ کرنے کا بندے کو اختیار ہوتا ہے، لیکن بعض چیزیں اجباری ہیں کہ کس کے گھر پیدا ہوگا اور کس سے نکاح ہوگا، کتنی اولاد وغیرہ ہوگی، کہاں پیدا ہوگا، کتنا رزق حاصل کرے گا اور کب انتقال ہوگا. تو ساری چیزیں اجباری ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا فضل فرماتا ہے کہ عطاؤں کی اتنی کثرت ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بعض اوقات ذکر بھی فرماتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب فضل سے نواز دیتا ہے. تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ آپ کی جو والدہ ہیں ہند بنت عوف، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں کہ ایسے نفوس قدسیہ کی جماعت گویا کہ ان کے دامادوں میں شامل ہے. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جو ہیں، اگر ان کی جہت سے دیکھا جائے تو اتنے جلیل القدر اصحاب جو ہیں وہ آپ کے بہنوئیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کی اولادیں جتنی بھی ہوئی ہیں وہ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خالہ کہلائے. واہ واہ، سبحان اللہ. ادب اور احترام کا رشتہ اور تعلق. بتائیے، نام بتائیے نا تاکہ لوگ ذرا اور محظوظ. آپ کی جو سگی بہن تھی حضرت لبابہ الکبریٰ، جن کو ام الفضل بھی کہا گیا، وہ زوجہ تھی حضرت عباس بن عبد المطلب کی، جو چچی بھی تھی سرکار علیہ السلام. اس اعتبار سے وہ حضور کی چچی ہوئی. اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ بن عباس، جن کو حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے کہ امت کے سب سے بڑے عالم، حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ان کو قرآن کا فہم عطا فرما. ایسا فہم عطا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ اگر اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو قرآن سے تلاش کرو. تو حضرت میمونہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان کی خالہ ہیں. تو ادب اور احترام کا رشتہ اس قدر اتنی جلیل القدر ہستی کے ساتھ. اچھا، سرکار علیہ السلام کی وہ ہمزلف بھی ہو گئے، چچا بھی ہوا اور ہمزلف بھی ہو گئے، اس اعتبار سے ہے نا، یہی ہوا نا. اچھا، میں ذرا کلیئرٹی لیتا ہوا چلوں آپ سے، آپ آگے بیان کیجیے. جی، اس کے بعد آپ کی جو بہن ہے لبابۃ الصغریٰ، ان کا نکاح جو ہے حضرت حمزہ سے، ان کا نکاح ولید بن مغیرہ جو والد ہیں حضرت خالد بن ولید، جن کو حضور نے سیف اللہ المسلول کا خطاب عطا فرمایا. اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں جہاد کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا نام جو ہے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ان کی بھی یہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ خالہ ہے. تو یہ ادب اور احترام کا رشتہ اس جلیل القدر ہستی سے بھی آپ کا قائم ہے. حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں بتائیے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاں، یہ ان کی اخیافی بہن ہے، 3 اخیافی بہنیں ہیں، حضرت اسماء، حضرت سلمہ اور حضرت سلامہ، جن کے والد جو ہیں امیس ہیں. والدہ ایک ہیں اور والد مختلف ہیں، لہٰذا یہ رشتہ اخیافی بہنوں کا رشتہ ہے. تو حضرت اسماء بنت امیس کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا، اللہ، جن سے جو ہے 2 بیٹے تھے، عون اور محمد. اور آپ کی شہادت کے بعد جو ہے ان کا نکاح، بلکہ میرا خیال ہے روایتوں میں آتا ہے 3 بیٹے، عبداللہ، عون و محمد، 3 مطلب بیٹوں کا تذکرہ آتا ہے. جی آگے بڑھائیے، بات آگے بڑھائیے. تو اس کے ان کی شہادت کے بعد جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. زبردست شخصیت ہیں کہ امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں اور یار غار ہیں، یعنی ان کی فضیلتوں کا احصاء ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو آپ کے ذریعے جو ہے حضرت محمد کی ولادت، محمد بن ابو بکر، اور آپ کے وصال کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں ایسے زبردست نام ہیں، اور یہ آپس میں بشمول رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم زلف کے رشتے میں آپس میں ہم زلف بھی ہو گئے.